اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کائنات و مالک ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نو انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ بعد درود و سلام نازل ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے بڑے بڑے تکالیف کا سامنا کر کے دین اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے اور چپے چپے میں پھیلایا ہے۔ حضرات، مذہب اسلام نے میاں بیوی کے ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، کامیاب اور سکسیس کرنے کے لیے چند اہم ترین اصول مقرر کیا ہے، ضابطہ مقرر کیا ہے۔ اگر میاں بیوی ان اصولوں پر کاربند رہیں، ان اصولوں کا خیال رکھیں تو یقیناً ان کی زندگی ایک کامیاب اور سکسیس زندگی ہو سکتی ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک اہم ترین اصول ہے حقوق الزوجین، میاں بیوی کے حقوق۔ آج کے خطبہ میں انشاءاللہ العزیز بیوی کا شوہر پر کیا حق بنتا ہے، اس سلسلے میں کتاب و سنت کی روشنی میں گفتگو کرنے کی جسارت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی باتیں سماعت کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ آپ حضرات سمجھتے ہوں گے کہ یہ مولوی صاحب کون سا ٹاپک لے کر کھڑا ہو گیا ہے۔ تقریباً دو تین جمعہ سے اسی موضوع کی پر بولتا چلا جا رہا ہے، لیکن کیا کیا جائے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر مسلم معاشرے کا جائزہ لیا جائے، مشاہدہ کیا جائے تو حتمی طور پر یہ بات کہی جا سکتی ہے 80% لوگ مسلمان مرد اور عورتوں میں ایسے ہیں جنہیں دین اسلام کے مسائل معلوم نہیں، اور خاص کر شادی بیاہ کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو شادی بیاہ کے تعلق سے بھی بہت سارے مسائل سے مرد عورت نا بلد ہیں، نا آشنا ہے، نا واقف۔ اگر یہ دونوں شادی بیاہ کے مسائل اور احکامات سے واقف کار ہوتے تو آئے دن گھروں کے اندر میاں بیوی کے درمیان جو جھگڑا اور تکرار ہوتا رہتا ہے، جو ناچاکی ہوتی رہتی ہے، جو ہلڑ مچتا رہتا ہے، یہ تکرار اور یہ جھگڑا اکثر نہیں ہوتا۔ جھگڑا اور تکرار کیوں ہوتا ہے؟ جہاں اس کے بہت سارے اسباب ہیں، وہیں ایک سبب یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کے حقوق سے ناواقف ہوتی ہے اور شوہر بیوی کے حقوق سے ناواقف ہوتا ہے۔ اس لیے امت اسلامیہ کے درمیان ان مسئلوں کو گاہے بگاہے بیان کرنا چاہیے تاکہ ہر چھوٹے بڑے کو ایک دوسرے کے حقوق معلوم ہو جائیں اور ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرنے لگیں۔ میں نے مناسب سمجھا کہ نکاح اور شادی بیاہ کے تعلق سے 2-3 خطبے تو ہو گئے، اب 1-2 خطبے حقوق الزوجین کے تعلق سے دے دیے جائیں تاکہ اس ٹاپک کا حق ادا ہو جائے۔
ورنہ حال یہ ہے مساجد کا کہ اکثر توحید کے اوپر بیان، نماز کے اوپر بیان، اتباع سنت کے اوپر بیان، اور لوگوں کو اچھا بھی لگتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے من کی بات ہوتی ہے۔ چلیے توحید تو ہے ہمارے پاس، بقیہ اور زندگی میں ہم کتنے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہو، توحید تو ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، گوشے گزار کر لیجئے، قیامت کے دن ایک موحد بھی جہنم میں جائے گا، اس کی توحید اسے جہنم میں جانے سے بچا نہیں سکتی، یہ بات نوٹ رکھیے۔ اس لیے دین کے اہم ترین مسائل سے واقفیت حاصل کرنا، معلومات حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف نماز ہی فرض نہیں ہے، توحید ہی فرض نہیں ہے۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، توحید، ان سب فرائض کے باوجود اور بھی بہت سارے فرائض ہیں جنہیں ادا کرنا، نبھانا مسلمانوں کے اوپر ضروری۔ انہی میں سے ایک مسئلہ ہے حقوق الزوجین کا۔ تو بیوی کا شوہر کے اوپر کیا حق بنتا ہے، اس سلسلے میں 6 چیزوں کو میں آپ کے درمیان رکھوں گا، آپ ایک ایک کر کے سماعت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ بقرہ سے ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے، 228 نمبر کی آیت، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہیں ایسے ہی جیسے مردوں کا بیوی کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کا عورتوں کے اوپر فوقیت اور برتری حاصل ہے۔ مردوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں پر فوقیت عطا فرمائی ہے، برتری عطا فرمائی ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک و تعالی زبردست غلبے والا ہے، حکمت والا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے بیوی کے حقوق کا تذکرہ فرمایا کہ عورتوں کا مردوں کے اوپر حق ہے۔ اور حدیث آپ دیکھیں گے جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت سلیمان بن عمرو بن الاحوص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال حدثني ابی انه شهد حجۃ الوداع مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحمد اللہ واثنى علیہ وذکر ووعظ فذكر في الحديث قصة فقال الا استوصوا بالنساء خيرا۔ عبارت کے ساتھ میں ترجمہ بھی کرتا چلوں۔ حضرت سلیمان بن عمرو بن الاحوص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد محترم نے بیان کیا، اور وہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کی، حمد و ثنا کیا، وذکر ووعظ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت کی اور لوگوں کو واعظ کیا۔ پھر انہوں نے جو قصہ ہے اس قصے کو بیان کیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس کا تذکرہ فرمایا، اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا استوصوا بالنساء خیرا، لوگو تم لوگ عورتوں کے تعلق سے میری نصیحت اور وصیت کو یاد رکھو، عورتوں کے ساتھ خیر کرنے اور اچھا سلوک کرنے کے سلسلے میں میری نصیحت کو یاد رکھو۔ فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ،
کیونکہ وہ تمہارے ہاتھوں میں قیدی ہیں. لیس تملکون منہن شیئا غیر ذالک، تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں بنتا. مطلب یہ ہے کہ تم صرف ان سے حق زوجیت ادا کر سکتے ہو، ہم بستری کر سکتے ہو، اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں بنتا. الا ان یاتینا بفاحشۃ مبینہ، سوائے اس کے کہ الا یہ کہ وہ عورت واضح فحش کام کرنے لگے، فحش کا ارتکاب کرنے لگے. فَإِن فَعَلْنَا فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، تو اگر کسی کی بیوی کوئی خاتون فحش کام کا ارتکاب کرنے لگیں تو تم انہیں اپنے خواب گاہوں سے علیحدہ کر دو، اور اگر پھر بھی نہ مانے تو انہیں مارو. اب آپ یہ مت کہیے کہ اسلام نے عورتوں کو مارنے کی تعلیم دی ہے، ایسی بات نہیں. کیسے مارو، مار کیسی ہونی چاہیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا غیر مبرح، ایسی مار مارو کہ جس میں اس کے بدن کو نقصان نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. تنبیہ کی مار ہونی چاہیے. میاں بیوی کے درمیان محبت ایسی ہوتی ہے کہ اگر شوہر کسی وقت ہاتھ اگر اٹھا دے تو اس ہاتھ کی اٹھا دینے کی وجہ سے بیوی شرمسار ہو جاتی ہے. اتنی گہری محبت ہوتی ہے. شوہر نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا، کتنا بڑا میں نے جرم کر ڈالا کہ میرے شوہر نے میرے اوپر ہاتھ اٹھا دیا. ہاتھ اٹھانے کی نوبت آ گئی. اگر یقیناً خاتون شوہر کی فرما بردار ہے، اللہ سے ڈرنے والی ہے، اس کے اندر احساس ہے، تو وہ پانی ہو جائے گی. کہا کہ تنبیہ کی مار مارو، غیر مبرح، نقصان دینے والی مار نہ مارو. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان لکم علی نسائکم حقا، لوگو تمہارا عورتوں کے اوپر حق ہے. وللنسائکم علیکم حقا، اور عورتوں کا تمہارے اوپر حق ہے. فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، تمہارا شوہر کا بیوی کے اوپر حق یہ ہے فَلَا يُؤْتِينَ فُرُوشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُونَ، کہ وہ عورت تمہاری بیوی کسی ایسے مرد کو بستر پر آنے نہ دے جسے تم ناپسند کرتے ہو. کوئی بھی غیرت مند مرد اس کو پسند نہیں کرے گا کہ اس کے بستر پر کوئی اجنبی مرد آئے. وَلَا يَأْذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ لَا تَكْرَهُونَ، اور تمہاری بیوی کے اوپر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے گھروں میں کسی اجنبی مرد کو آنے کی اجازت نہ دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے چل کر فرمایا الا وحقهن علیکم، اور تمہاری بیویوں کا تمہارے اوپر حق یہ ہے ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، کہ تم انہیں پہنانے میں اور انہیں کھلانے میں اچھائی سے کام لو، اچھا بہوار کرو، اچھے طریقے سے کھلاؤ پلاؤ اور پہناؤ. یہ بیویوں کا تمہارے اوپر حق ہے. بیویوں کا شوہروں کے اوپر جو حق ہے، بیوی کا شوہر کے اوپر جو حق ہے، تقریباً 6 حقوق ہیں. ان میں سب سے پہلا حق ہے حق مہر کی ادائیگی. جیسا کہ اس سے قبل آپ لوگوں نے سنا اختصار کے ساتھ، حق مہر کی ادائیگی. قرآن کریم آپ پڑھیں گے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا. 4 نمبر کی آیت. وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور تم عورتوں کو ان کا مہر خوشی بخوشی دے دو. غور سے سنیے گا ایک بات کو. فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ عورت
اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے کچھ مہر کا حصہ معاف کر دے، فَكُلُوا هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اسے اچھے طریقے سے کھاؤ، مزے سے کھاؤ۔ عورت اپنی خوشی سے اپنی رضامندی سے مہر کا کچھ حصہ معاف کر دے تو مرد کے لیے جائز ہے کھانا، نہ کہ پھسلا رہا ہے 1 مہینے سے، ارے بیوی صاحبہ ایسا ہے 80,000 روپے مہر بندھا گیا ہے، بہت ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ میری زندگی کا حصہ ہیں، ایسا ہے ویسا ہے، پھسلا رہا ہے اور پھر مہر تھوڑا کم کر دو، معاف کر دو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی خوشی سے اگر وہ معاف کر دیتی ہے تو وہ حصہ شوہر کے لیے جائز۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 کے اندر وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ فرمایا ان کے علاوہ ان کے ماں سوا عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، ان تبتغوا باموالکم، کہ تم اپنے مالوں کے ذریعے سے انہیں حاصل کرو، عورتوں کو حاصل کرو، مالوں کے ذریعے سے عورتوں کے اوپر مال خرچ کرنا پڑے گا ان کو اپنے لیے حلال کرنے کے لیے، اپنے اموال کے ذریعے انہیں حاصل کرو۔ محسنین، مقصد نکاح کرنا ہونا چاہیے، دائمی قبضہ کرنا ہونا چاہیے، نہ کہ شہوت رانی مقصد ہو، نکاح کرنا مقصد ہو، زوجیت میں لانا مقصد ہو، پوری زندگی ساتھ مل کر گزارنا مقصد ہو، نہ کہ صرف شہوت رانی مقصد ہو۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ، پھر جب تم ان سے فائدہ اٹھا لو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، تو ان کا مہر تم انہیں دے دو، یہ فرض، یہ فریضہ ہے، یہ لازم ہے، دے دو انہیں۔ اس آیت کریمہ سے بھی ثابت ہوا کہ عورتوں کا مہر اسے دے دیا جائے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اب تک عورتوں کو، اپنی بیویوں کو مہر نہیں دیا ہے۔ اللہ مجھے جھوٹ نہ بلوائے، بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، اور میں کسی ایک جماعت کو ٹارگٹ نہیں بناتا، ہر جماعت کے اندر ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے اپنی بیویوں کا مہر اب تک ادا نہیں کیا اور مر جا رہے ہیں۔ یہ لوگ یہ بوجھ لے کر، یہ قرض لے کر اپنے سروں کے اوپر مر جا رہے ہیں، قبرستان پہنچ جا رہے ہیں اور ادا نہیں کر پاتے۔ کیا چیز رکاوٹ ہے؟ چھوڑیے اس بحث کو۔ حق مہر، عورتوں کو مہر ادا کرنا یہ عورت کا مرد کے اوپر حق ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احق ما اوفیتم من الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج، جن شرائط کی بنا پر تم عورتوں کے شرمگاہوں کو اپنے لیے حلال کرتے ہو، ان شرطوں میں سب سے پہلے جس شرط کو ادا کرنا ہے، پوری کرنا ہے، وہ ہے مہر، جس کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان معاہدہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح برکت والا ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم مہر باندھا۔ آج کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں ایک آدمی بڑھ چڑھ کر مہر باندھتا ہے اور پھر مشکل ہو جاتا ہے ادا کرنا۔ کیا ضرورت ہے میرے بھائی، کیا ضرورت ہے بڑھ چڑھ کر مہر متعین کرنا؟ 80,000، 1,60,000، 50,000، کیا ضرورت ہے؟ کیا اسلام نے اس کا مکلف بنایا ہے؟ کیا ضروری ہے؟ ارے اسلام لے آنا ہی مہر قرار پاتا تھا، 2 جوتیوں کے عوض نکاح ہو جاتا تھا،
آزاد کرا دیا، نکاح ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کیا، نکاح کر لیا اور ان کی آزادی کو مہر قرار دیا۔ کتنا آسان ہے۔ خیر النکاح ایسرہ، سب سے بہترین نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو۔ وخیر الصداق ایسرہ، سب سے بہترین مہر وہ ہے جس میں کم خرچہ، جو آسانی سے ادا ہو جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، مسند احمد کے اندر حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یمن المرأہ، بابرکت عورت وہ ہے تیسیر خطبتہا، جس کی منگنی آسان ہو۔ منگنی کرتے ہیں، بابرکت عورت وہ ہے جس کی منگنی آسان ہو۔ وَتَيْسِيرُ صَدَاقَتِهَا، جس کا مہر آسان ہو۔ وَتَيْسِيرُ رَحْمِهَا، اور جس کا رحم پیٹ آسان ہو، یعنی حمل اور ولادت آسانی سے ہو جائے، وہ عورت بابرکت عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کے اندر روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی ایک خاتون سے نکاح کرتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر لینے کے بعد اسے طلاق دے دیتا ہے اور پھر اس کے مہر کو کھا لیتا ہے، اس کا مہر کھا لیتا ہے۔ دوسرا وہ آدمی جو کسی کو اپنے گھر میں مزدوری کے لیے لاتا ہے، مزدوری کرواتا ہے، اس کی مزدوری کھا لیتا۔ تیسرا وہ آدمی جو بلا وجہ بلا ضرورت کسی جانور کو مارتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے۔ آپ ہمیں ذرا بتلائیے گا کہ ہم کہیں اس کیٹیگری میں تو نہیں آ رہے ہیں؟ تو عورتوں کا سب سے پہلا حق شوہروں کے اوپر کیا ہے؟ مہر کی ادائیگی۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے لا تغالوا صداق النساء، لوگوں تم عورتوں کے مہر میں زیادتی نہ کرو، عورتوں کے مہر کو گرا نہ کرو، بڑھ چڑھ کر نہ باندھو۔ اگر بڑھ چڑھ کر باندھنا یہ عزت کا باعث ہوتا فإنها مکرمۃ عند اللہ وتقوی، اگر یہ عزت کا باعث ہوتا اور باعث اجر و ثواب ہوتا، تقوی کا باعث ہوتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ حقدار تھے، اس کے زیادہ حق رکھتے تھے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اپنے بیویوں کے مہر باندھتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کا مہر بڑھ چڑھ کر نہیں باندھا۔ تو سب سے پہلا حق بیوی کا شوہر کے اوپر جو ہوتا ہے وہ حق مہر ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک مہر کو ادا کیا ہو اور اپنے بیوی کا مہر دیا ہو۔ دوسرا حق ہے بیوی کا شوہر کے اوپر نان و نفقہ، آپ اس کو یوں کہہ لیجئے روٹی کپڑا اور مکان، یہ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے۔ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو مہیا کرے اپنے بیوی کے لیے، روٹی کا انتظام کرے، کھانے پینے کا انتظام کرے، رہنے کے لیے چھت کا انتظام کرے، پہننے کے لیے کپڑے کا انتظام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، صحیح مسلم کی روایت۔ حدیث لمبی ہے، میں بالکل شارٹ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ بیوی کا شوہر کے اوپر حق ہے، بیوی کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم انہیں کھلاؤ، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور تم انہیں پہناؤ عرف عام کے مطابق، دستور کے مطابق۔ دستور کے مطابق انہیں کھانا بھی دیا جائے گا اور پہننے کے لیے کپڑا بھی دینا پڑے گا۔ حضرت معاویہ القصیری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے رسول ما حق زوجت احدنا علی، ہم میں سے ہر مرد کے اوپر بیوی کا کیا حق بنتا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اتصيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت. سنن ابی داؤد کتاب النکاح. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا تمہارے اوپر حق یہ بنتا ہے کہ تم جو کھاؤ اسے بھی کھلاؤ، تم جو پہنو اسے بھی پہناؤ، اور اس کے چہرے پر نہ مارو. کتنے ایسے مرد ہیں جو زیادتی کرتے ہیں اپنے بیویوں کے اوپر، خواہ مخواہ انہیں زد و کوب کرتے رہتے ہیں، انہیں طرح طرح کی پھٹکار دیتے رہتے ہیں اور طرح طرح کی ان کی قباحت کو بیان کرتے رہتے ہیں، انہیں قوم و ملت میں ذلیل اور رسوا کرتے رہتے ہیں. یاد رکھیے ایسا مرد اچھا نہیں ہے جو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرتا. ظلم و ستم ڈھاتے رہتے ہیں، زیادتی کرتے رہتے ہیں، اذیتیں پہنچاتے رہتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں اور بے تحاشا مارتے ہیں. عورتوں کو مارنے والا شخص اچھا نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کا تمہارے اوپر حق یہ ہے کہ تم جو کھاؤ اسے کھلاؤ، جو پہنو اسے پہناؤ، اس کے چہرے پر نہ مارو، ولا تقبح، اس کی قباحت کو نہ بیان کرو، میری بیوی ایسی تو ویسی تو یہ ہے. ولا تہجر الا فی البیت، اگر الگ تھلگ کرنا ہے تو اپنے ہی گھر کے اندر الگ تھلگ کرو. اور آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے ایک آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی روایت، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبہ ودینار تصدقت بہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظمها اجرا الذی انفقتہ علی اہلک، رواہ مسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دینار وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو گردن آزاد کرنے میں خرچ کیا جاتا ہے، ایک دینار وہ ہے جس کو مسکین کے اوپر صدقہ کیا جاتا ہے، ایک دینار وہ ہے جو اپنے اہل کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے، بیوی بچوں پر خرچ کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظمها اجرا، ان تمام دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا، سب سے عظیم نیکی والا اجر والا دینار وہ ہے انفقتہ علی اہلک، جو اپنے بیوی بچوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. اب کتنے ایسے لوگ ہیں جو کنجوس بن جاتے ہیں، مکھی چوس بن جاتے ہیں، بخالوں سے کام لیتے ہیں. معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ دکھائی دیتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو کنجوسی کی حد پار کر دیتے ہیں لیکن دیتے نہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اتنا لٹاتے ہیں کہ اسراف اور تبذیر کے حدود کو پار کر دیتے ہیں. اسلام کے اندر بہتر یہ ہے کہ میانہ روی اختیار کیا جائے، درمیانہ راستہ اختیار کیا جائے اور درمیانی طریقے پر خرچ کیا جائے. اتنا نہ دیا جائے کہ وہ موج مستی کرنے لگیں اور اتنا کم نہ دیا جائے کہ کھانے کے لالے پڑ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی اللہ کے رسول ابو سفیان بہت بڑا کنجوس ہے، اتنا خرچہ نہیں دیتا کہ جو ہمارے بچوں کے لیے کافی ہو جائے، اگر میں ان کے لا علمی میں ان سے ہمیں کچھ لے لوں تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی لا علمی میں تم اس کے مال میں سے اتنا لے سکتی ہو جتنا سے تمہارا اور تمہارے بچوں کا خرچہ ہو جائے. ایسے بھی لوگ رہتے ہیں معاشرے کے اندر، ارے آپ کی بیوی ہے بھائی، آپ کے بچے ہیں، آپ ان کے اوپر خرچ کیجئے، اس میں بھی آپ کو صدقہ کا ثواب ملے گا. پھر کنجوسی کیوں کرتے ہیں؟ موٹا چاول تو یہ چاول تو وہ چاول، کبھی کبھی اچھا کھلائیے، اچھا رکھیے، اچھا پہنائیے. آپ کی رفیق یہ حیات ہے، آپ کی زندگی کا ساتھی ہے، دکھ سکھ میں کام آنے والی ہے. پیار اور محبت کا فضا قائم کر دیجیے، لیکن اتنا نہیں کہ پھر وہ سر کے اوپر چڑھ کر بولنا شروع کر دیں اور انگلی کے اشاروں پر نچانا شروع کر دیں. اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں حدود میں رہتے ہوئے. تو یہ دوسرا حق ہے نفقہ، سکنا. نان نفقہ اور سکنا یہ بیوی کا مرد کے اوپر حق ہے.
تیسرا حق ہے بود و باش اچھی طرح سے رکھنا، بود و باش، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا ویوہار کرنا، اچھے طریقے سے پیش آنا۔ اگر کوئی ایک چیز ناپسند ہو تو اسے نظر انداز کر دیجئے، اس کے اندر دیکھیے کہ کتنے بھلائیاں ہیں، گھر کی کام کاج کرتی ہیں، بچوں کو پالتی ہیں، دیکھ ریکھ کرتی ہیں، اس کو نہلاتی ہیں، سلاتی ہیں، جگاتی ہیں، اٹھاتی ہیں، کپڑے اپڑے دھولتی ہیں، دیکھیے اس کے اندر کتنی خوبیاں ہیں۔ اگر چند خامیاں ہو تو نظر انداز کر دیجئے اور اچھے طریقے سے بود و باش کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان تحسنوا الیہن، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ لوگوں تم اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، دستور کے مطابق بود و باش رکھو، اچھے طریقے سے بود و باش رکھو۔ اگر تمہیں اس کی کوئی ایک چیز، کوئی ایک ادا ناپسند ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دوسرے چیزوں میں بہت زیادہ خیر رکھ دیے ہوں، خیر کثیر رکھ دیے ہوں۔ تو ایک چیز اگر آپ کو ناپسند ہو اسے نظر انداز کیجئے، اور بہت ساری بھلائیاں ہیں اس پر نظر رکھیے اور اچھے طریقے سے بود و باش رکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائہم۔ ترمذی کی روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین احسنهم خلقا، مکمل مومن وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو، وخیارکم خیارکم لنسائہم، اور تم اپنے عورتوں کے لیے بہتر بنو۔ تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے عورتوں کے لیے بہتر ہو، عورتوں کے ساتھ اچھا بود و باش رکھنا یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیم ہے، ہدایات ہیں، اور یہ عورت کا شوہر کے اوپر حق ہے۔ ہم جائزہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے بیویوں کو اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت سے رہتے ہیں۔ تیسرا، چوتھا حق ہے تعلیم و تربیت۔ بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری شوہر کے سر کے اوپر ہے۔ بیوی کو گھر لے آنے کے بعد آدمی یہ نہ سوچ لے کہ اب ہماری ذمہ داری ختم، اس کے بارے میں تعلیم و تربیت بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ نے صحیح تربیت نہیں کی، صحیح تعلیم نہیں دی، مسائل سے واقف نہیں کرائے، اور آپ کی بیوی اگر غلط کرتی رہی تو پھر یاد رکھیے اس کا وبال آپ کے سر ہوگا، ہمارے سر ہوگا۔ ہماری ذمہ داری صرف کھلانے پلانے کی نہیں ہے، تعلیم و تربیت ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم خود کو اور اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک آدمی اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتا ہے؟ اس کے لیے سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت کرے، اور صحیح تعلیم میں سب سے پہلے توحید کی تعلیم ہے۔ اسے سکھائے، کلمہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، کلمہ کے شروط کیا ہے، کلمہ کے تقاضے کیا ہے، بیان کرے ارکان ایمان، ایمان کے معنی اور مطلب کو بیان کرے، مفہوم کو سمجھائے، ایمان کے ارکان کو بیان کرے، ارکان اسلام کے بارے میں بتلائے، عبادات و معاملات کے بارے میں بتلائے، عبادت یہ چیز ہے، معاملات یہ چیز ہے، حلال اور حرام کے بارے میں سمجھائے بتلائے، تاکہ بیوی بھی حلال استعمال کرے اور حرام سے بچ سکے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جو ان چیزوں کی اوپر توجہ ہی نہیں دیتے۔ میرے بھائی اور دوست بزرگوں، مساجد کے اندر دروس کا سلسلہ بدستور جاری رہتا ہے، لیکن ہم جائزہ لیں اپنے کا کہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پابندی کے ساتھ اپنی بیوی بچوں کو لے کر پہنچتے ہوں مسجدوں میں۔
مسجدوں کے ذمہ داروں سے آپ اجازت لیجئے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو لانا چاہتے ہیں، دروس میں بٹھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے علیحدہ انتظام کیا جائے۔ اگر کسی مسجد کے اندر علیحدہ انتظام نہیں ہے تو اس مسجد کا رخ کیا جائے جہاں علیحدہ انتظام ہے، اور اپنے بیوی بچوں کو لے جا کر پابندی کے ساتھ بٹھائیں تاکہ دروس سے وہ بھی فائدہ حاصل کریں، حقوق و معاملات کو سمجھیں، حلال اور حرام کے درمیان تمیز کر سکیں، عبادات اور معاملات کے بارے میں جانکاری حاصل کر سکیں، توحید کو جانیں، ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے بارے میں سمجھیں۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ پانچویں چیز ہے ان کے تعلق سے ان کی عزت و آبرو کے بارے میں فکر مند ہونا۔ بیوی کی عزت و آبرو کا رکھوالا شوہر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شادی کر لی اور شادی کرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیے، جہاں جائے جو بھی کرے، کون آتا ہے کون جاتا ہے اس کی کوئی فکر ہی نہ ہو۔ ایک غیرت مند حمیت والا شخص اس چیز کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ اس کی بیوی سے کوئی اجنبی مرد ہاتھ ملائے۔ آج کی دنیا کیا ہے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ مغربی تہذیب کے دل دادا بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان مرد عورت حسین خوبصورت عورت سے نکاح ہوتا ہے، لاتا ہے، اور پھر بے پردہ تقریبات میں لے کر جاتے ہیں، تعارف کراتے ہیں، یہ میری صاحبہ، یہ میری بیوی، یہ میری محترمہ ہے، یہ میری بیگم ہے، آپ ذرا ان سے ملیے، تعارف کراتے ہیں۔ یہ دیوسانہ کام کون کر رہے ہیں؟ مسلمان کر رہے ہیں۔ آج انہیں شرم نہیں آتی۔ ارے غیرت بھی کوئی چیز ہے، اللہ غیرت والا ہے، اہل ایمان غیرت والا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، لو رأیت رجلا مع امرأة لضربته بالسیف غیر مسفح، اگر میں نے کسی اجنبی مرد کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھ لیا تو میں اپنے تلوار کے نوک سے اس کی گردن مار دوں گا۔ کس نے کہا تھا؟ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو کہنے لگے، اتعجبون من غیرت سعد، لوگوں کیا تم سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت پر تعجب کر رہے ہو؟ لأنا اغیر منہ واللہ اغیر منی، میں سعد سے بھی زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ان غیرت اللہ ان یاتی المؤمن ما حرم اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو غیرت اس وقت آتی ہے جب کوئی مومن بندہ کوئی حرام کردہ چیز کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی غیرت بھڑک جاتی ہے، جاگ جاتی ہے۔ ان اللہ یغار و ان المؤمن یغار، اللہ غیرت مند ہے، مومن غیرت مند ہوتا ہے۔ اس چیز کو کیسے وہ پسند کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی بے پردہ باہر گھومتی پھرے، کبھی اس چوراہے پر، کبھی اس گلی میں، کبھی اس پارکوں میں، کبھی اس محفلوں میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی کہ عورتیں بازاروں میں نکل رہی ہیں، مردوں کی محفلوں میں، کہنے لگے بالغنی ان نساءکم لیزاحمین الفلوج الا تغارون، مجھے بات پہنچی ہے کہ تمہاری عورتیں، تمہاری بیویاں بازاروں میں عورتوں کی محفلوں میں جا رہی ہیں، کیا تمہیں غیرت نہیں آتی؟ کوئی کسی کی بیوی کو دیکھے یا تاک جھانک کرے یا چھیڑ چھاڑ کرے، اس کے مرد کو غیرت آ جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس خاتون کی عزت و آبرو کا ذمہ دار مرد بھی ہوتا ہے۔ تو یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اور بھی بہت سارے حقوق ہیں، لیکن یہ 4-5-6 حقوق عورتوں کے مردوں کے اوپر ہیں جو بہت ہی اپنی جگہ امپورٹنٹ اور بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے، بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اپنے بیویوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرما، پروردگار عالم ان کے حقوق کو کما حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وآلہ۔